حاضرین کرام، بزرگوں، عزیزوں، انسان کی سب سے بڑی کوالٹی اس کا اعزاز اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا خاص بندہ ہے۔ کتاب و سنت میں مختلف مقامات پر رب العالمین نے واضح کیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالی نے جب ہمارے نبی کو اسراء اور معراج کا جو ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، وہاں یہی فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اسی طرح قبر میں جب مومن سے، موحد سے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ پورا جواب درست دے دیتا ہے، نادى مناد من السماء، اللہ اعلان کرتا ہے کہ ان هذا عبدی قد صدق، فرشتوں میرے اس بندے نے تمہارے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب تم لوگ ہمارے اس بندے کے لیے جنت کا بستر کر دینا اور اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ اسی طرح سورہ فرقان 19ویں پارے میں رب العالمین نے اپنے بندوں، رحمان کے بندے، ان کے کچھ اوصاف، صفات، خصوصیات، کوالیفیکیشن، ان کی کچھ کوالٹی کو بیان کیا ہے۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے اس میں سے میں نے ان صفات کو لیا ہے، اللہ کے بندے کی ان کوالٹی کو لیا ہے جو نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا اور وہ رک جاتے ہیں، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 کام نہیں کرتے رحمان کے بندے، اور جو ایسا کریں گے یہ 3 کام، یہ مہا پاپ جو کرے گا تو اسے ہم جہنم میں عذاب 3 انداز سے دیں گے۔ آیت ایسی ہے، انسان جب پڑھتا ہے نا تو کانپ اٹھتا ہے۔ وہ فرمایا رب العالمین نے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو نہیں پکارتا، اس سے سوال نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کے سامنے اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ اور اپنے جسم کو نہیں جھکاتا ہے۔ آج یہ مہینہ جسے ہم اسلامی مہینے کا پہلا سال کہتے ہیں، جیسے مہینہ شروع ہوا ڈھول تاشے، شرک و بدعات کا ایک بازار گرم۔ یا علی یا حسین، یہ جملہ شرکیہ ہے میرے بھائی۔ سوچئے علی داماد رسول ہے، حسین نواسہ رسول ہے، وہ لوگ جو ڈھول کی تاش پر نام بھی صحیح نہیں لیتے، یا حسین یا حسین۔ حسین نبی کے جو پھول ہیں، جنتی سرداروں، جنت کے جوانوں کا جو سردار ہے، اس کا نام ہمارے یہ نوجوان نادانی کی وجہ سے ایک تو یا علی یا حسین غلط کہتے ہیں۔ یا علی یا حسین داماد رسول، نواسہ رسول ہے، تمہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ بھی لگانے کی توفیق نہیں۔ تیسری غلطی، نام غلط کہتے ہو،
صرف یا علی حسین کہتے ہو. تیسری غلطی، ہم انہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے. مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام دعاؤں میں شرک کو بھر دیا ہے. جہاں کوئی بات بگڑی، یا علی مشکل کشا، یا رسول، یا ہجویری، یا چشتی، یا غوث، یا قطب، نہ جانے اللہ کے علاوہ کن کن اولیاء کو یہ پکارنے لگتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مانگنا ہے، پکارنا ہے، تو اللہ کو نہ پکارو. تم کیا رے، اس کائنات ارضی اور سماوی کی تمام چیزیں اللہ سے مانگتی ہے، اللہ سے سوال کرتی ہے. پڑھو سورہ رحمان، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، یہ جھولی دامن سوال کس سے کرتی؟ اللہ سے. اس لیے علی کو مت پکارو، حسین کو مت پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو. جواب ملتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تو وسیلہ چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اپنی پکار کو اللہ تک پہنچانے کے لیے تمہیں وسیلہ چاہیے. اور یا علی کہتے ہو تو علی تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ جاتے ہو؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ. لیکن علی حسین تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی طرح کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے. یہ شرک اللہ کے حقوق پر ڈاکہ زنی ہے، اللہ سے بغاوت ہے. اس شرک سے اللہ کو غیرت آتی ہے. دوسرا کون سا کام نہیں کرتے؟ ناحق کسی معصوم کا قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے. بتاتا چلوں کہ زنا اور قتل کا بڑا گہرا رشتہ ہے. وہ معاشرہ جس میں فحاشی عام ہے، وہ معاشرہ جس میں بے حیائی عام ہے، وہ معاشرہ جس میں مرد و زن جائز نہیں ہے وہاں اپنی شرمگاہ کھولتے ہیں، وہ معاشرہ قاتل ہے، وہ معاشرہ قاتل ہے. اور وہ معاشرہ انسانیت کا قاتل ہے. انسانیت کی بھلا نسل کا تحفظ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے. اور یہ معاملہ جو زنا کا ہے، اس میں یہ دونوں مرد و عورت یہ دونوں نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ ٹھہرے. وہ نہیں چاہتا کہ میں باپ بنوں یا میں ماں بنوں. زنا کے اندر اگر بچہ ٹھہر بھی جاتا ہے تو اس کا اسقاط کرا دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو معصوم کا قتل نہیں کرتا اور وہ زنا نہیں کرتا. جی اس کے بعد کیا فرمایا رب العالمین نے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ کی دو صفت ہوتی ہے، ایک صفت عدل ہے اور ایک صفت آپ کی رحمت ہے، رحیم ہے. اللہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بدی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو پتھر کھائے اور جو پتھر برسائے دونوں برابر. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ اور فرعون برابر نہیں ہوں گے. لیکن وہ اللہ رحیم ہے. چلو گناہ کر لیا ہے تو ہم اسے ایک چانس دیتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھولتے ہیں، اسے یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ یو ٹرن لے لے، یہ لوٹ جائے، یہ ہمارے راستے پر آ جائے، یہ پھر اسی طرح ہو جائے جس طرح یہ گناہ کرنے سے پہلے. اس لیے اسی کا نام ہے توبہ. اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف لوٹ جانا، اس کا نام ہے توبہ. آج
ہماری جو توبہ ہے وہ رسمی ہے. کوئی گناہ اگر ہم سے سرزد ہوا، ہم کیسے توبہ کرتے ہیں؟ ہاتھ لے گئے کام تک، توبہ استغفر اللہ، آپ پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ توبہ کا مذاق ہے میرے بھائیوں. توبہ کیا ہے؟ توبہ کے کچھ ارکان ہیں. یہ سب جب ملیں گے نا عناصر تو توبہ مکمل ہوتا ہے. نمبر 1 ندامت، شرمندگی. شرک کیا آپ نے، قتل کر دیا آپ نے، کسی کی عزت پر حملہ کر دیا آپ نے، چلیے احساس ہونا چاہیے آپ کو، شرمندگی ہونی چاہیے آپ کو. یہ کیا ہو گیا؟ ارے ہم نے تو قتل کر دیا، ارے ہم نے تو ایسا کر دیا. ندامت، التوبہ ہی الندامہ. توبہ نام ہی ہے شرمسار ہونے کا، توبہ نام ہی ہے ندامت کا. یہ نہیں، ایک مومن جب وہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ بڑا نادم ہوتا ہے، بڑا ڈرتا ہے. اس طرح نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہ اسے جیسے کہ پتھر پہاڑ گر رہا ہے اور وہ اس پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے. اس وقت اس شخص کے خوف کا عالم کیا ہو. منافق اپنی غلطی اور گناہ پر وہ شرمندہ نہیں ہوتے. اس کی مثال آپ نے دیا ہے کہ جیسے ناک پر مچھی بیٹھی، مکھی بھاگ گئی، پھر گناہ کرنے لگے، پھر مکھی آ کے ناک پر بیٹھ گئی. نہیں، توبہ کی پہلی شرط سچی توبہ، توبۃ النصوح، اوریجنل توبہ. اور اس نئے اسلامی سال کے موقع پر میری درخواست ہوگی کہ ماضی کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. کیسے توبہ کریں گے؟ ہم اپنے گناہ غلطی پر شرمندہ ہوں گے. نمبر 2، ہم یہ اللہ سے عہد کریں گے کہ جو ہوا ہوا، اب آئندہ ہم اسے ریپیٹ نہیں کریں گے، ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں. یہ غلط تصور ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اللہ غفور رحیم ہے، پھر شروع عمرہ کرنے چلے گئے، اللہ غفور رحیم ہے، سب معاف کر دیا، لوٹ کے آئے، وہی ناٹک شروع. رمضان میں اللہم انکا عفون کا ورد کرتے رہے، ارے مغفرت کا مہینہ، اللہ غفور رحیم ہے. شوال شروع ہوا، پھر وہی کاروبار، پھر وہی ناٹک، پھر وہی معصیت، پھر وہی گناہ شروع. یہ توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ انسان کان پکڑ، آئندہ پھر نہیں. اللہ یہ عہد کرتے ہیں جو ہوا ہوا، آئندہ سے پھر ہم اس گناہ کا، اس غلطی کا اعادہ نہیں کریں گے. اور تیسری اور بنیادی چیز ہے توبہ کے تعلق سے، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، آپ نے کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیا، 40 سال تک رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی کا ورد کرتے رہو گے، کرتے رہو، کرتے رہو. اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرنے نہیں جا رہا. ہم رحیم ہیں، اس کا مطلب تھوڑا یہ ہے کہ بھائی اس کا تعلق، پلاٹ کا تعلق میرے بندے سے نہ ہے، جب تک یہ اس کو لوٹائے گا نہیں، ہم کیوں جائے اس کو. یہ ہے میرے بھائیوں توبہ. کیوں نہیں ہم نئے سال میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے زندگی کا ایک نیا عنوان دیں، زندگی کا ایک نیا انداز دیں. توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن. پہلے یہ فرمایا کہ یہ 3 جو مہا پاپ نہیں کرتے یہ لوگ، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فیہ مہانا. ذرا اس آیت کریمہ کو مجھ سے سمجھ کے جائے. 3 بڑے جرائم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، شرک کا،
قتل کا اور زنا کا. کہا کہ یہ تین جو کام کرے گا یا کوئی تینوں میں سے یہ ایک، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، وہ اس گناہ کی سزا کو بھگتے گا، اس گناہ کی سزا کو وہ بھگتے گا. اتنا ہی نہیں کہا، کیا گناہ کی سزا کو بھگتے گا؟ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کہاں ڈالیں گے؟ جہنم میں ڈالیں. اور یہ جہنم کوئی اچھی چیز نہیں، اچھی جگہ نہیں. جبریل امین نے جب جہنم کی کیفیت بیان کی ہمارے نبی سے تو رو پڑے، اور ہمارے نبی نے پوچھا کہ جناب میکائیل صاحب کا کیا حال ہے؟ جبریل تو کہا کہ جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہے، وہ مسکراتے نہیں. وہ جہنم پہلی سزا ایک مشرک کی، ایک قاتل کی، ایک زانی کی پہلی سزا یلقا صابا، وہ اپنے گناہ کی سزا کو بھوگتے گا. کیا کرے گا؟ پائے گا. یعنی کافی تھا کہہ دینا، لیکن اس کے بعد اللہ نے چھوڑا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے، اگر پڑھو اور سمجھو تو کانپ جاؤ. وَيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایسا نہیں ہے کہ صرف جہنم میں ڈال دے گا بات ختم ہوئی، اور اتنا اگر اللہ کہہ دیتا تو کافی تھا. فرما رہا ہے کہ وَيُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، اس کے عذاب کو بڑھاتا جائے گا. اللہ بڑھاتا جائے گا. یہ عذاب بھی دو اس کو، یہ عذاب بھی دو، یہ عذاب بھی دو. عذاب کو بدل کے دوسرا عذاب، اس عذاب کو چینج کر کے وہ عذاب بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جہنم میں کچھ پناہ گاہیں ہیں، اس کے اندر جو سانپ ہے کأعناق البخت، اونٹ کے گردن کی طرح سانپ ہو، اور اس میں جو عقارب ہے بچھو، وہ کالبغال، اس پناہ گاہ کے اندر جو بچھو ہے وہ کھچر کی طرح سے. یہ مجرمین جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، شرک کرنے والے، قاتل و زانی، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ ہے عذاب کو بڑھائے گا اللہ. یہ اپنی پناہ گاہ سے نکل کر انہیں نوچ کھائیں گے، نوچ کھائیں گے. اور اسی پر بس نہیں میرے بندہ، میرے بھائیوں، اسی پر بس نہیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس جہنم کے اندر ہمیشہ اس کو ذلیل کیا جاتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہے گا. کیسے ذلیل ہوگا یہ جہنمی؟ جہنم میں کیا بچ گیا بھائی؟ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا. کیسے ذلیل کیا جائے گا؟ ایسی کوئی صراحت قرآن کے اندر موجود نہیں، ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ لیجئے مزہ، دنیا میں تو آپ بڑے معزز تھے، مکرم تھے. نہیں سمجھا ذلت؟ ایک غریب آدمی ٹیچر کو آپ یہ کہیں کہ آپ تو سب سے بڑے مالدار انسان ہیں اور زمانے کے بڑے حاتم ہیں، اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جتنی تکلیف اس غریب کو اس بات سے نہیں ہوگی. کسی غریب کو آپ کہیں کہ آپ غریب ہیں، اس کو اس سے جتنی تکلیف نہیں ہوگی اتنی تکلیف اس غریب کو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ تو بڑے مالدار پونجی پتی والے ہیں. اس انداز سے جہنمیوں کو ذلیل کیا جائے گا. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. اب مزہ چکھو نا، دنیا میں تو تم بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، معزز سمجھتے تھے، جب چاہا کسی کی جان لے لی اور جب چاہا کسی کی عزت لی. اللہ نے
तौबा के ताल्लुक से उसके जो बुनियादी शराइत है मैंने आपके बताए, और उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया तौबा यह है कि इंसान तौबा कर ले, सिद्क दिल से मुवहिद बन जाए, इल्ला मन ताब व आमन, अल्लाह पर ईमान ले आए, वो आमिल अमलन सालिहा, तौबा करे और फिर वो गुनाह करने नहीं लगे, बल्कि वो आमिल अमलन सालिहा, नेक अमल करने लग जाए, तो फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ऐसे मुजरिमीन और ऐसे गुनहगार जो इस अंदाज से तौबा करेंगे, लौट आएंगे हमारी तरफ, अपने ईमान की तजदीद करेंगे, अपनी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक बसर करने लगेंगे, उनके तमाम गुनाहों को हम नेकियों से बदल देंगे। ये अल्लाह गफूर है। एक गुनहगार इंसान जब जुर्म करता है, गुनाह करता है, उस वक्त अल्लाह के उस गुनाहगार पर 4 तरह के एहसानात, 4 तरह के इनामात होते हैं। नंबर 1, अल्लाह पर्दा डाल देता है। आप जिना कर रहे हैं, आप किसी की जान ले रहे हैं, अल्लाह ने आपके राज को फाश नहीं किया, ये पहला एहसान होता है आसी बंदे पर अल्लाह गफूर का। वो चाहता ना तो आपकी पेशानी पे लिख देता कि मैं पापी हूं, मैंने ये पाप किया। वो चाहता तो आपके दरवाजे पर लिखा होता कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है। वो चाहता तो तेरी सूरत को मस्त कर देता। पहला एहसान एक गुनहगार पर अल्लाह का ये होता है, ए अल्लाह के बंदो, कि वो तुम्हारे गुनाह पे पर्दा डालता है। दूसरा एहसान एक गुनहगार पर गुनाह करते वक्त ये होता है, अल्लाह फौरन सजा नहीं देता। फौरन वो चाहता ना तो जैसे आपने किसी को कत्ल करने के लिए गन उठाया, हाथ शेल कर देता, हाथ में तुम्हारे फालिज मार देता। जैसे तुमने बदकारी शुरू की, अल्लाह चाहता तुम्हें पागल बना देता और तुम्हारे अंदर बुराई करने की सलाहियत को छीन देता। तीसरा एहसान एक आसी और गुनहगार बंदे पर अल्लाह का, जब वो गुनाह करता होता है, अल्लाह रोक देता है इस जमीन को, रोक देता है इस आसमान को। ये जमीन, ये आसमान, कायनात की सारी शय अल्लाह की तस्वीर बयान करती है। इस जमीन के पीठ पर अगर कोई शख्स शिर्क करता है, अगर कोई शख्स औलियाउल्लाह को सजदे करता है, ताजिए बनाता है, और उस ताजिए में ये समझता है कि इसमें हुसैन की रूह है, वहां कुछ बेहुदे नमाज भी पढ़ते हैं, वहां उस ताजिया से इस्तिमदाद भी करते हैं, उस ताजिया से औलाद भी मांगते हैं। ये जमीन चाहती है फट जाना, अल्लाह चाहता जमीन फटती अंदर चले जाते, अल्लाह चाहता आसमान से पत्थर की बारिश होती, अल्लाह चाहता तो सूरज भी अपना जलवा तुम्हारे ऊपर दिखा सकता। रोक दिया अल्लाह ने। तीसरा एहसान। चौथा एहसान, अल्लाह का बंदा जब कोई गुनाह करता है, गुनाह करते वक्त अल्लाह का चौथा एहसान, हमारे बाएं साइड जो फरिश्ते जो हमारे गुनाह को लिखते हैं, वो वेट करता है, इंतजार करता है। इन्न साहिब शिमाल लयरफउल कलम सित्ता सआत, रुको, नेकी करोगे फौरन फरिश्ते नोट कर लेंगे दर्ज, बुराई करोगे वो वेट करेगा, इंतजार करेगा। फ़इन ताबू वस्तग़फ़र अलक़ाहा, अगर उस बंदे ने तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार कर लिया, इस्तिग़फ़ार कहते हैं जुबान से कहना ए अल्लाह माफ कर दे, और तौबा कहते हैं अमली तौर पर उस गंदे और उस बुरे और गुनाह के रास्ते से पलट जाना। अत्ताबा ऐ रजा। और अगर बंदे ने मौका दिया गया, फौरन फरिश्ते नहीं लिखते गुनाह, ये अल्लाह का एहसान है, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, हो सकता है तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेगा, अलक़ा गुनाह साक़ी, वरना एक गुनाह उसका लिखा जाता है। ये एहसानात हैं अल्लाह गफूर रहीम के अपने गुनहगार बंदों पर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तरफ पलट जाओ, अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है,
اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ کے بندو رجوع کرو، پلٹو اللہ کی طرف، اس اللہ کا فرما بردار بن جاؤ اللہ کے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے۔ یاد رکھنا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر تمہاری کچھ مدد نہیں کی جائے گی۔ رب العالمین اس نئے اسلامی اور قمری اور ہجری سال کے اندر ہمارے اعمال کو سنوار دے۔ رب العالمین اس محرم کے مہینے میں ہم غار ثور کی خوفناک راتوں کو، ہم سفر حج، سفر ہجرت کی صعوبتوں کو، ہم محمد الرسول اللہ صحابہ کرام کی ایثار اور قربانیوں کو یاد کریں، اور ہم اپنی زندگی، یہ عہد کرو اس مہینے سے کہ ہم اپنی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، سچی اوریجنل توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو، توبہ کا مذاق نہیں اڑاؤ کہ توبہ کیا اور پھر صبح میں جام پیا، شام کو کر لی توبہ، رند کے رند رہے، جنت ہاتھ سے نہ گئی۔ اس انداز کے توبہ سے پرہیز کیا جائے۔ ہم کوشش کریں کہ کیوں نہیں ہم اسلامی مہینے کے آغاز میں ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، ہم اللہ سے لپٹ جائیں، ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم اس کے بندے بن کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور